لاشا حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا حسین رونے لگے، پکڑ کے اپنا کلیجہ حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا حسین رونے لگے، تو گرے جو گھوڑے سے اکبر تو شہ کو دیے صدا، سلام آخری میرا قبول ہو بابا، یہ سن کے بیٹے کا جملہ حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا حسین دیکھ کے بیٹے کا زخم تھے مضطر، چھدا تھا ظلم کی برچھی سے سینہ اکبر، جو دیکھا سینے میں نیزہ حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا حسین رن میں جو پہنچے تو دیکھا یہ منظر، اور زمین پہ ایڑیاں اپنی رگڑتے ہیں اکبر، یہ حال دیکھ کے مولا حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا حسین رونے لگے، بلائے کس کو مصیبت میں شاہ جن و بشر، نہ اب ہے آن و محمد نہ قاسم مضطر، اور سمجھ کے خود کو اکیلا حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا کسی طرح سے جو بیٹے کی لاش پر پہنچے، ہٹا کے شاہ نے اکبر کا ہاتھ سینے سے، جو دیکھا زخم انی کا حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا حسین رونے لگے، جوان بیٹے کا سینے پہ اپنے داغ لیے، زمین پہ بیٹھے ہیں گھر کا بجھا چراغ لیے، اندھیری دیکھ کے دنیا حسین رونے لگے، جواں کا دیکھ کے لاشا، تو ضعیف باپ ہے اور نوجوان کی میت اٹھا رہے ہیں بدن کی سمیٹ کر قوت، جب اٹھ سکا نہ جنازہ
حسین رونے لگے جواں کا دیکھ کے لاشا، تو کبھی بلاتے ہیں بچپن کے دوست کو سرور، حبیب ہو کہاں میری مدد کرو آ کر، جواب جب نہیں آیا حسین رونے لگے جواں کا دیکھ کے لاشا، جو پوچھا مادر اکبر نے ہے کہاں اکبر، جدھر تھی میت اکبر اشارہ کر کے ادھر چھپا کے ہاتھوں سے چہرہ، حسین رونے لگے جواں کا دیکھ کے لاشا۔ نعرہ صلوات۔ میں گزار ہوں معصوم مولانا عابد اللہ صاحب سے آئے ممبر پہ آئیں اور آپ لوگوں کو علم سے اچانک کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ انقرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلی اللہ محمد۔ عزیزان کرام قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی آج کی یہ آخری گفتگو، اور آج کی تاریخ میں اتنی وسعت بھی نہیں کہ زیادہ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ جلدی جلدی ایک دو باتیں تاکہ گفتگو اپنے اختتام تک پہنچے، اور وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچ رہے ہیں
آنسو بہا کر شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے سکے۔ کل کی اگر گفتگو آپ تک پہنچی ہیں تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمارا شمار منصوروں میں نہیں ناصروں میں بھی ہو، اس لیے کہ اگر ان چیزوں کی عادت ہم آج سے نہیں کریں گے تو کل جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سخت ہوگا کہ ایک چیز کی عادت نہیں ہے اور اس چیز کو اپنا لیا جائے۔ دو طریقے کی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے روایت بہت سخت ہو لیکن روایت کے جملے ہیں۔ امام کے ظہور کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام کے ظہور کے بعد جو لوگ آج امام کی تاجیل کی ظہور کی تاجیل کی دعائیں کر رہے ہیں کل امام کے مقابل میں ہوں گے۔ سخت مرحلہ نہیں، سب کے سب نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو آج ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں کل آئیں تو امام کے مقابل میں ہوں گے۔ روایت کے جملے میرے اپنے جملے نہیں۔ بڑی دقت کے بعد، بڑے سوچنے سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیا ایسے امکانات بھی ہے کہ جو آج امام کو بلا رہا ہے کل وہ امام کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایسے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی 40 سال تک 50 سال تک کسی چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا چکا ہے اور 40 سال کے بعد اس سے کہا جائے کہ یہ کام مت کرو، مولانا کیا مولا بھی آ کے کہیں گے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب غور کر جانے گرامی، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی گانا سننے کا عادی ہے، امام آئیں گے تو تھوڑی بولیں گے کہ ٹھیک ہے اب تو میری حکومت ہے گانا سنو۔ جی نہیں، ظاہر سی بات ہے واضح بیان ہوگا کہ گانا سننا حرام ہے۔ تو وہ لوگ جو 40 سال تک اپنے آپ کو گانا سننے کا عادی بنا چکے ہیں، میں نے آپ سے خدمت میں پیش کیا مولانا کی کیا بات، مولا بھی آ کے کہیں گے تو چھوڑنا تو سخت ہوگا، عادت تو بدلی نہیں جا سکتی۔ 40 سال سے غلط کام کر رہے تھے، ایک لمحے میں تو چھوٹے گا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا بجائے اس کے کہ مولا کی بات مان لی جائے مولا کے مقابل میں آ جائیں گے۔ لہذا بہت سخت ہے۔ یہ ایک رخ ہے، ایک روایت ہے کہ جہاں عادت ہو گئی گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے نفس کو ابھی سے اچھائیوں کی عادت ڈالیں، یقین مانیے ایک وقت ہو سکتا ہے کہ سخت ترین مرحلہ ہے لیکن اچھی عادتیں آپ کو اپنی عادتوں پر باقی بھی رکھے گی۔ دوسرا رخ بھی ہے، مجھے نہیں معلوم، علماء بیان کرتے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا زندگی کے آخری دن چل رہے تھے، ایک وقت دوائی کھائی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب 3:30 بجے نا تو مجھے نماز شب کے لیے جگا دینا۔ اب غور کر جانے کا نتیجہ کیا ہوا، 3:30 بج کے چلے گئے، 5-10 منٹ زیادہ ہوئے تھے، بیٹے نے کہا بابا بیمار ہے، اذیت ہوگی، اٹھائیں گے، ویسے ہی سو نہیں پا رہا تھا، سکون سے سوئے۔ 5 اور 10 ہی منٹ گزرے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا بیٹا میں نے تم سے کہا نہیں تھا 3:30 کو جگاؤ۔ اب غور کر جائیں، ہمارے اساتذہ نے جو نتیجہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہ نتیجہ ہے کہ بستر مرگ پر ہے، بستر بیماری پر ہے، لیکن اتنی اپنے نفس کو عادت دے دی تھی کہ ایسے حالت میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ اب غور کر جائیں گے ہمیں، جبکہ دواؤں کا اثر تھا، غش کا عالم تھا بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نفس کی تربیت کر چکے تھے، نفس کو اس چیز کی عادت دی تھی، ساری زحمتوں کے بعد، ساری مجبوریوں کے بعد عادت نے مجبور کیا کہ وقت پر بیدار ہو کر نماز شب پڑھ لیں۔ تو اگر آج سے ہم اس بات کی عادت اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے کہ ہمیں دین کی نصرت کرنا ہے، ہمیں دین کی مدد کرنا ہے، تاکہ یہ عادتیں ہماری کل ظہور امام کے وقت ہمیں کام آئے کہ امام آئے تو ہم ہمارے مال کی نہ سوچے، اولاد کی نہ سوچے، گھر والوں کی نہ سوچے، بنگلوں کی نہ سوچے، فلیٹ کی نہ سوچے، بلکہ سوچ رہے ہو تو صرف اور صرف امام وقت کو سوچ رہے ہو کہ اب امام وقت کے پاس جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ کیوں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، دوسری روایت بھی پیش کر دوں، یہ خلاصے جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں اور بس مسائل تک زیادہ باتیں پیش نہیں کرنی۔ دوسری روایت کہتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا، خانہ کعبہ سے ظہور ہوگا، سب کو پتہ ہے، امام آواز لگا رہے ہوں گے، جال حق ذاق الباطل،
ان الباطل کان زہوقا، قرآن کی آیت ہے، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو تو چلا ہی جانا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے جس کی تلاوت مولا خانہ کعبہ کی پشت سے، خانہ کعبہ پر پشت لگا کر ظہور کے بعد تلاوت کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ اس آواز میں اتنی طاقت ہوگی کہ کائنات کی ہر مخلوق کے کان سے ٹکرائے گی، نہ انسان، ہر مخلوق تک پہنچے گی۔ اچھا، جانے والوں میں روایت کہتی ہے 2 قسم کے لوگ ہوں گے جو امام کی خدمت میں پہنچنا چاہیں گے۔ ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ جو امام کی آواز کو سنے گا اور سمجھے گا بھی کہ مولا کا ظہور ہو گیا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے سوچے گا میرے مال کا کیا ہوگا، میں گھر کو چھوڑ کے جاؤں گا، گھر کا کیا ہوگا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے فلیٹ اور بنگلوں کا کیا ہوگا۔ روایت کہتی ہے وہ امام کی خدمت میں نہیں پہنچا، وقت ہوتا ہے تو پیش کرتا ہے امام زمانہ کے حالات میں کتنے تذکرے ہیں، صابن والے کا تذکرہ اور نہیں معلوم کون کون تذکرہ، نہ میرا موضوع ہے، وہ وہی رہ جائے گا۔ لیکن روایت کہتی ہے دوسرا طبقہ وہ ہوگا جہاں امام کی آواز سنے گا، نہ اپنے گھر کو دیکھے گا، نہ اپنے بال بچوں کو دیکھے گا، نہ اپنے مال و دولت کو دیکھے گا، کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام کا ظہور ہو گیا۔ ایک قدم اس کا اس کے گھر میں ہوگا تو دوسرا قدم اس کا مکہ مکرمہ میں خانہ خدا کے پاس ہوگا۔ تو کون یہ پہنچے گا؟ جس نے ابھی سے اپنے نفس کی تربیت کی ہے، اپنے نفس کو سنوارا ہے کہ ہمیں دین پر جان دینا ہے، امام وقت کی آواز پر لبیک کہنا ہے، امام وقت کے قول کی اطاعت کرنی ہے۔ جب اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ابھی سے عادت ڈالیں گے تب جا کر ممکن ہے کہ کل ہمارا شمار پروردگار عالم ناصران امام زمانہ میں کریں۔ اور کیا جائیں گے ہم؟ اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھیے کبھی بھی جذبات میں آنے کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ دین جذبات سے خالی ہونا چاہیے۔ اپنے سے زیادہ، اپنی عقل سے زیادہ، اپنے مزاج سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے مزاج کو دیکھیں، امام وقت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ میں کتنے ایسے تذکرے ہیں، آپ جنگ صفین دیکھیں، جب حاکم شام نے نہر پہ قبضہ کر لیا اور لشکر امام علی میں پانی ختم ہو گیا تو ہوا کیا؟ کہا جاؤ بیٹا حسن پانی لے آؤ۔ حاکم شام کے پاس مولا حسن پہنچے، پانی دینے سے انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، امام علی کا بیٹا حسن دیر کس بات کی ہے، مالک کو بلاؤ اور نہر پہ قبضہ کر لو۔ تاریخ کہتی ہے نہر پہ قبضہ ہو گیا، یہی تو تھا۔ اچھا، نہر پہ قبضہ ہونے کے بعد ہوا کیا؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حاکم شام کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جذبات کا عمل دخل کتنا ہے اور امام کے قول کی اطاعت کتنی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، ہم جذبات سے دین کو دیکھتے ہیں، جبکہ دین اطاعت جذبات سے خالی ہونا چاہیے۔ ہوا کیا؟ حاکم شام کے پاس بھی پانی تمام ہے، کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ کسی نے کہا کل جب ہمارے پاس نہر تھی تو ہم نے پانی نہیں دیا، آج یہ توقع ہم کیسے کرتے ہیں کہ علی ہمارے لشکر کو پانی دے دے؟ پتہ ہے کوئی اور نہیں، یہی حاکم شام کہتا ہے، وہ ہم تھے اور وہ علی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اور 12 آزما چکا تھا امام علی کو، 12 یہ بات دیکھ چکا تھا۔ خیر، ادھر آنے والا پانی مانگنے کے لیے آیا، پتہ ہے بعض اصحاب یہ کہنے لگے نہیں انہیں ہمیں پانی نہیں دیا تھا، ہم انہیں پانی کیوں دیں؟ عزیزان گرامی، پتہ ہے مولا نے کیا جملے کہ مولا کہتے ہیں پانی ایک آزاد شے کا نام ہے، انسان تو کیا جانوروں پر نہیں بند کیا جا سکتا، انہیں پانی دے دو۔ اور پانی دیا گیا جان گامی۔ ایک جملہ اس کے بعد مولانا کا، اگر انہوں نے پانی نہیں دیا تھا اور اب تم بھی پانی نہ دو تو ان میں اور تم میں فرق کیا رہ گیا؟ اب وہ کہیں جائیں گے۔ اچھا، بات آگے تو پیش کر دوں، ہمارے گھریلو میٹرز میں بھی ایسے مسائل آتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اب غور کریں، ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک وقت امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اور رسول اللہ تشریف فرمائے. اللہ کے رسول کہتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں اور شاید آپ کے لیے یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل بن جائے، اور اس اصول پر اگر آپ کام کریں تو ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں، یا علی، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا کرے تو تم کیا کرو گے؟ بہت ہوتا ہے ہماری زندگی میں، بہت سے لوگ برا کرتے ہیں. کہ یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر برائی کرے، ایک بار کر چکا ہے، پھر برائی کرے تب کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ پھر بھی اچھائی سے پیش آؤں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر برائی کریں، 2 بار کر چکا، تیسری بار کرا، پھر برائی کرے، اب کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ پھر اچھائی سے پیش آؤں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں علی، وہ برائی پہ برائی کیے جا رہا ہے اور تم ہو کہ اچھائی پر اچھائی کیے جا رہے ہو. آخر ماجرا کیا ہے؟ امام علی نے اپنے رخ انور کو رسول اللہ کی طرف موڑا اور وہ کہتے یا رسول اللہ، جب وہ برا ہو کر اپنی برائی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اچھا ہو کر اپنی اچھائی کو کہے چھوڑوں. یا رسول اللہ، برائی تو وہ کر رہا ہے، غلط تو وہ کر رہا ہے، اسے اپنا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اسے اپنی روش بدل دینا چاہیے، اسے اپنا طریقہ بدل دینا چاہیے. لیکن یا رسول اللہ، جب وہ برا ہو کر اپنی برائی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اچھا ہو کر اپنی اچھائی کو کوئی چھوڑ دوں. اور صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے. میں نے جنگ صفین کا معرکہ میں نے کہا وقت نہیں کہ پیش کروں، ایک جملہ بھی درمیان کا تھا، جس کے پاس نہر آ جائے، جنگوں کے اصول ہوتے تھے، وہ فاتح جنگ کہتا تھا، بن جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود کا فتح جب پانی روک دیا جائے سامنے والی فوج پہ. لیکن امام علی نے پانی نہیں روکا، کہا پانی لینے کے لیے پانی دے دو. اور اجان گرامی، مولا نے کہا کہ یہ تو آزاد سے ہے، جانوروں پر بھی بند نہیں کیا، اچھا جا کہ انسانوں کو پانی سے روک دیا جائے. اور کرے اجان گرامی، تو مولا ہے. اس کے بعد تاریخ نے کیا لکھا؟ جنگ کا عالم یہ آیا کہ بڑی زوروں میں قتال ہے. اب دیکھیں جذبات آپ کی خدمت میں پیش کرو. ایک مقام پہ اصحاب کے جذبات بڑھ گئے تھے، امام علی نے کہا نہیں پانی دے دیا جائے. دین جذبات کا نام نہیں، دین کو بڑے اطمینان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا کیا؟ حملہ کرتے کرتے مالک اشتر ہے خیمے حاکم شام تک پہنچ گئے. اچھا آپ کو پتہ ہے، جنہیں نہیں معلوم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بیان کروں کہ جو سردار ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، وہ اپنا خیمہ پوری فوجوں کے پیچھے لگاتے تھے، اس لیے کہ حاکم کے قتل ہو جانے کا مطلب جب حاکم ہی قتل ہو جاتا تھا فوج بھی بھاگ جاتی تھی کہ حاکم مارا گیا ہم شکست خوردہ ہے، یہ ہوتا تھا. تو سارے لشکر کو مالک اشتر کی شجاعت کا عالم دیکھے، سارے لشکر کو چیرتے ہوئے حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے اور قریب تھا کہ تلوار اٹھاتے اور حاکم شام کا کام تمام کر کے جنگ صفین کا معرکہ تمام کر دیتے. ادھر امام کا پیغامبر آ گیا، کہا مالک، مولا نے کہا جہاں ہو وہیں رک جاؤ. میں نے اسی لیے منظر پیش کیا نا، ایک دو کو اگر سنبھال کر آگے بڑھ گئے الگ، پوری فوج کو، اس فوج کو کراس کر کے اس طرف گئے تھے. کتنی محنتوں سے گئے ہوں گے، کتنوں کا مقابلہ کیا ہوگا، کیسے کیسے سامنے آئے ہوں گے. ساری محنت کے بعد اب ثمرہ سامنے ہے، بس اتنی دیر باقی ہے کہ تلوار چلائے، کام تمام کرے، صفین کے فاتح بن جائے. لیکن آنے والا آ کے کہتا ہے مالک، علی کہتے ہیں تلوار لو کرو، ہم اور آپ ہوتے ارے چلا لے بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن نہیں، ہزاروں سلام مالک کی ولایتوں کو، اٹھی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ کر واپس آئے. آگے کہتے مولا آپ نے طلب کیا، کہا مالک میں نے تمہیں بلایا ہے، آپ نے غور کیا، جذبات نہیں قول امام کی اطاعت چاہیے. اٹھی ہوئی تلوار، میں نے کہا پورا معرکہ سر ہو گیا تھا، پوری محنتیں کی تھی کہ بات تمام ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اٹھی ہوئی تلوار کو ایسے ہی نیام میں رکھا اور واپس پلٹ آئے. قول امام کی اطاعت. پتہ ہے جب ایسی قربانیاں دی جائے اور ایسی ولایت آئے تو پھر ایسے جملے بھی سننے ملتے ہیں. امام علی کا قول تھا مالک اشتر کے لیے، مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول اللہ سے تھی. آسان بات نہیں ہے. جو مقام علی کو رسول اللہ کے لیے حاصل ہے
کہہ رہے مالک کو میری زندگی میں حاصل تھا. شاید اس کے پیچھے بھی یہ فلسفہ ہو کہ جس طریقے سے میں رسول کا تابع تھا، جس طریقے سے میں رسول کا فرمان بردار تھا، ویسے ہی مالک میرے فرمان بردار تھے. رک جاؤ تو رک جاتے تھے، بڑھ جاؤ تو بڑھ جایا کرتے تھے. یہ ہے اصل دین، کہ جذبات نہ ہو، جذبات سے عاری ہو. دین کہاں کہ کیا کہتا ہے، اطاعت کریں. اور یاد رکھیے جانگا میں آخری بات کہہ کے بات تمام کروں. ضرورت اس بات کی ہے آخری گفتگو میں کہ ہم اپنے مزہ، اپنے ذائقے کا خیال نہ کریں، بلکہ آگے دیکھیں دین کون سا ٹیسٹ دے رہا ہے، دین کا ذائقہ کیسا ہے. یقین مانیے اگر دین کا ذائقہ کڑوا بھی ہوگا کسی عمل میں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ دین کی بات سخت ہے، تب بھی اتنا اطمینان کیجئے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا کم علمی، ہماری نگاہیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ کہ اگر کڑوی بھی ہے تب بھی ہمارے لیے مفید ہے، وہ دواؤں کے طریقے سے جو کڑوی تو ہوتی ہے لیکن آپ کو بعد میں صحت عطا کرتی ہے. غور کر جانا کیا ہمیں، ورنہ شریعت کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ شریعت کے حکم کے آگے ہم اپنے جذبات کو یا اپنے ٹیسٹ کو لا کے رکھیں. نہیں ہمیں تو یہ پسند نہیں، ہمیں تو یہ پسند ہے. نہ، شریعت میں کام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول نے جناب بلال حبشی کو مؤذن قرار دیا، اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے غلاموں کو بھی آزاد بنا دیا. ورنہ یہی بلال حبشی تھے بیچارے، جب غلام بنا کے لائے گئے تھے تو ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے. تاریخ آپ نے سنی ہوگی جانے گرامی. اور عالم یہ تھا کہ جب ان کے سردار، ان کے خریدار انہیں بلاتے تھے تو ایک آواز میں دوڑ لگاتے تھے کہ اگر ابھی نہیں پہنچیں گے تو نہیں معلوم کیا ہوگا. لیکن اسلام نے مزاج ہی بدل دیا. جب اللہ کے رسول نے کہا تھا نا بلال حبشی سے، بلال آج سے اذان کہو. ایک جملہ اور بعض تاریخوں نے لکھا، کہا تھا آج تک تم جن کی آوازوں پر دوڑتے تھے نا، آج سے وہ تمہاری آوازوں پر دوڑیں گے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا جب بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو کل جن کی آواز سے بلال دوڑا کرتے تھے آج بلال کی آواز پر دوڑ رہے ہیں. ہوا کیا؟ خالی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اسلام کبھی بھی آپ کے ذائقے، آپ کے مزاج کو برداشت نہیں کرتا. اسلام تو وہ برداشت کرتا ہے جو اسلام چاہتا ہے. ہوا کیا؟ بلال اذان دیتے تھے، ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، سین کو شین اور اس طریقے کی جو باتیں آپ کے درمیان مشہور آپ جانتے ہیں. اکثر یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول میں کوئی عربی نہیں دکھائی دیا، رسول اللہ کو کوئی اچھی آواز والا نہیں دکھائی دیا. خیر یہ ساری باتیں ہوتی تھی، وقت نہیں ہے ساری تفصیل پیش کروں. نتیجہ کہاں پہنچا؟ ایک بار کیا کیا، اس دن گڈو بھائی شعر بھی پڑھ رہے تھے، معاف کریے گا مجھے ان کا اصل نام ذہن میں نہیں رہا چونکہ سب لوگ گڈو بھائی کہتے، تو اس حوالے سے یہ بات بھی آپ تک پہنچ جائے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک بار یہ طے کیا کہ آج ایسا کرتے ہیں بلال سے اذان نہیں کہلواتے، بلال کو اذان نہیں دینے دیتے. کفیر کون؟ کہ فلاں کی آواز بہت اچھی ہے، بڑا اچھا قاری ہے، اس سے اذان دلوا دی جائے. ٹھیک، جناب بلال کو روک دیا گیا. بڑا بہترین آواز والے کو گلدستہ اذان پر بھیجا گیا، اس نے اذان دی. اذان تمام ہو گئی، اصحاب انتظار کر رہے کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں، جبکہ رسول اللہ اذان ہوتے ہی مسجد میں دکھائی دیتے تھے. آج اذان ختم ہو گئی، اللہ کے رسول تشریف. اب اصحاب میں کھلبلی مچی. بعض نے کہا چلو چل کے دیکھتے، طبیعت تو ٹھیک ہے، مزاج تو بخیر ہے. دروازے رسول پہ آئے. آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا کہ یا رسول اللہ وقت نماز ہے. کہ اچھا اذان ہو گئی. کہ یا رسول اللہ کیا کہنے، آج اذان بھی اذان، ایسی اذان ہوئی ہے کہ پوچھیے گا مت. کہ کیا ہوا؟ کہ آج فلاں نے اذان دی. اللہ کے رسول کیا کہتے پتہ ہے؟ میرے بلال کو کیا ہو گیا؟ آپ جملہ سنیں گے جانے گرامی، غلام حبشی کیوں نہ ہو، رنگ سیاہ کیوں نہ ہو، لیکن اسلام تو مال، دولت، قبیلہ، قد نہیں دیکھتا. اسلام تو دیکھتا ہے کس کے پاس تقویٰ ہے، کس کے پاس پرہیزگاری ہے. تقویٰ ہے تو بلال بلال ہے، پرہیزگاری ہے تو جون جون ہے. کہ جس کے رخسار پہ حسین سر رکھ کے گئے پروردگارہ، اسے اپنے کالے ہونے کا احساس تھا، اس کے چہرے سے نور ساطع کر دے، اسے اپنے پسینے کے بدبودار ہونے کا احساس تھا. ایسی خوشبو تھی کہ جو گزرتا تھا کربلا کے اس مقتل سے جون کے لاشے سے خوشبو آتی تھی، اس لیے کہ امام حسین نے دعا کی تھی. ایسا نور ساطع تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے تھے کس کا لاشا ہے کہ اتنا نورانی چہرہ ہے.
اب غور کر جانے گرامی، تو اسلام تو رنگ، نسل، مال، دولت، قبیلہ، طبقہ، علاقہ نہیں دیکھتا، اسلام تو دیکھتا ہے کہ کون کتنا با ایمان ہے، کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ کہا میرے بلال کو کیا ہو گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ بلال کو تو کچھ نہیں ہوا۔ کہا پھر؟ کہا یا رسول اللہ بس ان کی زبان عربی نہیں ہے، یہ مسائل تھے، لہذا ہم نے سوچا کوئی اچھی اذان والا اذان دے دے۔ پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تک بلال اذان نہ کہیں گے میں مسجد نہیں آؤں گا۔ اذان گرامی اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم دین کے سامنے اپنے ذائقوں کو پیش مت کرو، کون اچھا دیتا ہے کون اچھا نہیں دیتا، دین آپ سے بہتر جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ شرافت اس میں ہے کہ اگر اپنے آپ میں دین کا دم بھر رہے ہو تو اپنی نہیں دین کی ماننے کی کوشش کرو، اپنی نہ چلاؤ بلکہ دین کو قبول کرو کہ دین کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اور جب تک بلال نے اذان نہیں دی اللہ کے رسول آئے بھی نہیں۔ اب اور کیا جانے گا تو کوشش ہم یہ کریں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اگر واقعاً دین کو مانا ہے، ایمان کا دم بھرتے ہیں، ولایت کی باتیں کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے دل و دماغ میں یہ بیٹھا لیں کہ حقیقت وہ ہے جو دین بیان کر رہا ہے، بھلائی اس میں ہے جو امام کہہ رہے ہیں، اچھائی اس میں ہے جو رسول بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، ہمارے ذائقے کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہو لیکن دین سے زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ذائقوں کو چھوڑ کر، اپنے ٹیسٹ کو چھوڑ کر، اپنے مزاج کو چھوڑ کر دین کا مزاج اپنا لیا جائے، ویسا مزاج جو مزاج کربلا والوں کا تھا، وہ مزاج جو اصحاب حسینی کا تھا۔ ایسے ہی تھوڑی امام حسین نے فخر کیا تھا کہ جو اصحاب مجھے ملے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے، کوالٹی تھی اصحاب میں، فرما برداری تھی اصحاب میں کہ چراغ بجھا دیے گئے گیا کوئی نہیں، اور نہ صرف نہیں گئے مولا ایک کیا 70 جانیں عطا کی جائے، ہر جان آپ کے اوپر قربان ہے۔ یہ جملے جانے گرامی، یہ فداکاری کا جذبہ اسی وقت آئے گا جب حقیقی معنوں میں ولایت آ جائے۔ بس بات تمام ہوئی، 10 دن آپ کے درمیان رہا، ٹوٹی پھوٹی اپنی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، خدا اسے درجہ قبولیت عطا کرے آپ کی محنتوں کو بھی اور ہماری محنتوں کو بھی جانے گرامی۔ بس آج کی رات جسے ہم شب عاشور کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور عزیزان گرامی کل میں نے آپ کی خدمت میں بات کہی تھی کہ عاشور کی شب اپنے دامن میں اتنے مصائب لیے ہوئے ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ مقتل کہتا ہے جب امام حسین اپنے اصحاب کو آزما چکے، محضر شہادت پڑھا جا چکا، تب تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب حسینی عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ آخری شب ہے، عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے درمیان کبھی کبھار سرکار وفا نکلتے تھے اپنے خیمے سے اور خیموں کا پہرا دیا کرتے تھے، دوڑ لگایا کرتے تھے کہ سب چیز معمول پر تو ہے نا، لشکر کے علم بردار ہے، ذمہ داری تھی۔ تاریخ کہتے ایک بار دوڑ لگا رہے تھے، سرکار وفا کا گزر اپنی بہن جناب ام کلثوم کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ کیا دیکھا؟ بہن کے خیمے سے زارو قطار گریے کی آواز آ رہی، آواز دی شہزادی اجازت ہے خیمے میں آ جاؤ۔ اللہ اللہ مقتل کہتا ہے شہزادی نے اجازت دی، سرکار وفا خیمے جناب ام کلثوم میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھا؟ بہن ام کلثوم ہے، زارو قطار گریا کر رہی ہے۔ کہ شہزادی گریے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یا بھیا عباس بہن زینب کے خیمے میں محسوس کر رہی ہوں، بہن زینب اپنے دونوں بچوں اون و محمد کو آمادہ کر رہی ہے کہ کل حسین کے اوپر قربان کر دے گی۔ بھابھی لیلا کے خیمے سے محسوس کیا کہ بھابھی لیلا ہے جو اکبر کو آمادہ کر رہی ہے، بیٹا اکبر
کل اپنی جان اپنے بابا پہ قربان کر دینا۔ بھابھی فروا کے خیمے سے محسوس کر رہی ہو کہ قاسم کو آمادہ کرے، بیٹا قاسم کل سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے امو پہ قربان کر دینا۔ اور بھیا حد ہو گئی، بھابھی رباب کے خیمے سے محسوس کیا اصغر کو آمادہ کر رہی ہے، اے بیٹا اصغر کل اپنے بابا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ روتی اس لیے ہوں کہ اگر میری گود بھی آباد ہوتی تو میں اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے اجرکم علی اللہ، اطمینان سے روئیے گا، آخری رات ہے، دل کھول کے حسین کا پرسہ شہزادی فاطمہ زہرا کو دیجیے گا۔ ایک مرتبہ سرکار وفا کہتے ہیں شہزادی گری ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کل آپ اپنے بھائی کو اپنے بھائی پر اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ اللہ مختل نے لکھا یہ عاشور کی شب ہے، آہستہ آہستہ ڈل رہی ہے۔ ارباب اعزا ایک جملہ کہوں، صاحب اولاد تشریف فرما ہے نا، آج ہی کی وہ شب ہے جب سکینہ اطمینان سے سو رہی ہوگی، ہاں لیکن جب کل کی شب آئے گی اللہ اللہ۔ تاریخ نے لکھا کہ اصحاب حسینی جب عبادت کرے تھے، ایک دو تذکرے شب عاشور کے کر دوں، مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اصحاب حسینی عبادت کر رہے تھے تو اپنے آپ میں یہ بات تنظیم کر لی تھی کہ کچھ دیر کے بعد کوئی ایک صحابی خیمہ حسین کا پہرا دے گا تاکہ آقا حسین پہ کوئی حملہ نہ ہونے پائے۔ بریر حمدانی کے حوالے سے بات نقل ہوتی ہے، بریر حمدانی کی جب نوبت تھی، باری تھی، امام حسین کا پہرا دے رہے تھے تو بریر نے دیکھا ایک وقت امام حسین اپنے خیمے سے نکلے، شب عاشور ہے، نکلے، بریر کہتے ہیں بریر بھی پیچھے پیچھے چل دیے، امام حسین مقتل کی طرف گئے، ایک جگہ پر بیٹھے اور زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ بریر حمدانی کہتے ہیں مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ بریر سننا چاہو گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرے لال قاسم کے بدن کے ٹکڑے پامال کر دیے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد بریر کہتے ہیں حسین کچھ آگے بڑھے، ایک مقام وہ مقام آیا جب حسین نے اپنے سینے کو سنبھالا، خاکے کربلا پہ بیٹھ گئے، زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ بریر پوچھتے مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جب کل میرے کلیے جوان علی اکبر کے سینے میں نیزہ۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد بریر کو آقا حسین نے کچھ دیر وہاں گریہ کیا، وہاں سے اٹھے، اٹھنے کے بعد اب ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، بریر کے جملے ہیں، ایسی جگہ پر پہنچے کہ کیا دیکھا؟ کوئی خاتون ہے جس کے گریے کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا صرف گریے کی آواز نہیں، بریر کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ ایسی زمین ہے جس پر کنکر بھی نہیں ہے، جس پہ پتھر بھی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کوئی ابھی صاف کر کے اس زمین کو گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین بیٹھے، میں آگے بڑھا، آقا یہ کون سی زمین ہے؟ ایسے لگتا ہے کوئی زمین کی صفائی کر کے گیا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں سننا چاہو گے بریر؟ یہ وہی جگہ ہے جب میں پشتے فرش سے خاکے کربلا پر تشریف لاؤں۔ بریر پوچھتے آقا جب سے آیا ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہ بریر یہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا۔ جو شب عاشور سے میری قتل گاہ پر آ گئی ہے، میرے لال کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں کہوں گا شہزادی چھوٹے چھوٹے کنکر بھی صاف کر دیے کہ حسین کو تکلیف نہ ہوئی۔ اس وقت کیا کریے گا جب کوئی نیزہ مارے گا، کوئی تلوار چلائے گا، کوئی تیر مارے گا، جس کے پاس کچھ نہ ہوگا پتھر لے کر ابا عبداللہ۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مجھے نہیں معلوم
یہ شب عاشور کیسی گزری اور کیسے صبح عاشور بھی نمودار ہو گئی. شہادتوں پہ شہادتیں تھیں. مقتل کہتا ہے کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا جب سب فرات کے کنارے مقتل کے میدان میں جا کے سو گئے. اب کوئی نہ موجود رہا کہ حسین کی نصرت کرتا. آقا حسین نے آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اللہ اللہ. جیسے ششماہ نے آواز سنا اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. اللہ اللہ. مقتل کہتا ہے حسین اصغر کو لے آئے. مجھ میں حوصلہ نہیں ساری شہادتیں ایک ساتھ پڑھ سکوں. مجھے نہیں معلوم امام حسین نے سوال آب کیا، پانی تو نہ ملا، سے شعبہ تیر حلقے علی اصغر کو چھیدتا. بازو امام حسین میں پیوست ہو گیا. اللہ اللہ. اب وہ مرحلہ ہے کہ حسین کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں. مقتل کہتا ہے بعض روایتوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی کنیز جناب فضہ کو بلایا. بلا کے کہتے فضہ میرے خیمے میں جانا اور میں ایک پرانا لباس فلاں صندوق میں رکھ کے آیا ہوں، اس لباس کو لیتے آنا. بہت اطمینان سے پڑھا ہوں، آپ گریہ کر لیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کہ اس صندوق سے میرا لباس لیتے آنا، لیکن اماں فضہ ایک بات کا خیال رہے بہن زینب نہ دیکھ لے. جناب فضہ چلی تو صحیح، لباس کو نکالا تو صحیح. تاریخ کہتی ہے جب چھپا کر لے کر چلی، شہزادی زینب کی نگاہ پڑ گئی، اماں فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ ارے کیسے چھپاتی؟ لباس دکھایا، جیسے لباس کو دکھایا شہزادی زینب کہتی ہے اے اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی حسین کا کفن لے کر جا رہی ہو؟ اجرکم اللہ. مقتل نے لکھا امام حسین کا آخری مرحلہ، بس آپ اس مرحلے کو یاد کیجئے گا اور ہمیشہ اپنے ساتھ اس احساس کو لے کے جائیے گا کہ آپ ہی تو وہ ہے نا جب حسین کربلا آئے تھے تو 2 محرم کو جب بنی اسد سے زمین خریدی تھی تب بھی کہا تھا جب بھی میرا کوئی زائر آئے میرا مہمان رہنے دینا 3 روز تک. اس مرحلے پہ بھی آپ کو یاد کیا. اور وہ آخری مرحلہ بھی جب امام حسین جا رہا اپنے چاہنے والوں کو ہی تو یاد کیا تھا نا. تاریخ کہتی ہے صبح عاشور سے جب بھی امام حسین خیمہ سید سجاد میں جاتے تھے یکو تنہا جاتے تھے، لیکن اب کی بار جب گئے ہیں تو یکو تنہا نہیں گئے بلکہ اپنی بہن زینب کو کہتے بہن زینب ذرا میرے ساتھ خیمہ سید سجاد تک تو چلنا. مقتل کہتا ہے مجھے نہیں معلوم امام حسین کیوں اپنی بہن کو لے کر جائے. مقتل کہتا ہے امام حسین خیمہ سید سجاد میں داخل ہوئے. اللہ اللہ. تاریخ کہتی ہے داخل ہوئے، امام حسین سید سجاد کی پایتی میں کھڑے ہو گئے. شہزادی زینب آگے بڑھی، کاندھے کو ہلا کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد اپنے بابا کو خداحافظ نہیں کرو گے؟ صاحب اولاد ہے نا، بہت دل پہ ہاتھ رکھ کے جملے کو سننا. بیٹا سید سجاد اپنے بابا کو خداحافظ نہیں کرو گے؟ بیمار امام نے آنکھیں کھولی، باپ پایتی میں کھڑا ہے لیکن سجاد سوال کرتے اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ ارے کسی باپ پہ اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی؟ ایک جوان بیٹا نہ پہچان سکا، جوان بیٹا نہ پہچان سکا. دل تو کہتا ہے پہچان دے تو کیسے پہچان دے جس حسین کے سینے پر اکبر کا خون تھا، جس حسین کے ہاتھ عباس کے خون سے بھرے ہوئے تھے، جس حسین کے چہرے پر
پر اصغر کا خون ملاؤ۔ اجرکم علی اللہ، پہچانتے تو کیسے پہچانتے؟ چہرے پہ اصغر کا خون، سینے پر اکبر کا خون، ہاتھوں میں عباس کا خون، زخمی بدن، ذرہ برابر جگہ بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد ذرا غور سے تو دیکھو، یہی تو تمہارا بابا ہے۔ خیر غربت حسین جوان بیٹا نہ پہچان سکا۔ جب بڑے غور سے دیکھا کہ بابا ہے تو کہتے بابا بھائی اکبر کہاں چلے گئے؟ بھیا قاسم دکھائی نہیں دیتے، امو حبیب ابن مظاہر کہاں چلے گئے؟ اور سب کو پوچھتے پوچھتے اب ڈھارس تو دیکھے، آخر میں کہتے اے بابا امو عباس بھی دکھائی نہیں دیتے۔ امام حسین نے بھی ہمت نہیں کی، کتنوں کی تفصیل بتاتے، کیا کیا بتاتے، کیسے کیسے بتاتے، ایک ہی جملہ کا بیٹا زین العابدین اتنا سن لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی بھی باقی نہیں۔ جب بیمار امام نے جملے سنے کہا پھوپھی اماں میرا نیزہ تو دیجئے میں مقتل کی طرف۔ کہا بیٹا سید سجاد تم بیمار ہو، تمہارے اوپر تو جان ساقط ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جملہ سننا، اپنی قدر کرنا، اس احساس کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد کہتے بیٹا سید سجاد جب رہا ہو کر کل مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ بیٹا سید سجاد مدینے جانا تو شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے چاہنے والوں سے کہنا شیعتی مائن شریف تم مایز میں فذکرونی، اے شیعوں جب کبھی ڈنڈا اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی مظلوم کو دیکھنا تو حسین غریب کو یاد کر لینا۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے امام حسین خیمہ سید سجاد سے نکلے۔ مختل کہتا ہے اب بیویوں کے خیمے سے خدا حافظی کی باری آئی ہے، بڑی سخت رخصتی ہے امام حسین کی، واقعاً بیان نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ نے لکھا، مختل کہتا ہے نہیں معلوم کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ راوی یہ تو نہ بیان کر سکا کہ آخر اندر ہو کیا رہا تھا، لیکن دل نے ضرور کہا ہوگا جب بھی حسین نکلنا چاہتے تھے کبھی لیلا آگے بڑھ کے روک لیتی تھی، اے آقا حسین کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کبھی رباب روکتی ہوگی، اے آقا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کبھی زینب ام کلثوم گلے لگ جاتی ہوگی، اے بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کبھی 4 سالہ سکینہ دامن کو اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام حسین نکلنے لگے، شہزادی زینب کو کہتے ہیں یا اختی زینب لا تنسونی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب اپنی نماز شب میں اپنے بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد مختل کہتا ہے امام حسین مجھے نہیں معلوم کیسے خیمے سے باہر آئے، کس طریقے سے آئے مجھے نہیں پتا، اور پھر وہ مرحلے بھی آ گئے کہ جب امام حسین اپنے راہوار کے پاس آئے ہیں تو مختل کہتا ہے ایک مرتبہ امام حسین کچھ دیر کھڑے رہے، راہوار کی باہوں میں باہیں ڈال دی، زارو قطار گریا کرنے لگے۔ بہن زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی، ابا کا سہارا لیا اور پردے کو سنبھالا، بھائی حسین کے قریب آ کے کہتے بھیا اکبر یاد آ رہے ہوں گے، اے بھیا حسین قاسم یاد آ رہے ہوں گے، اے بھیا عباس یاد آ رہے ہوں گے، آج کوئی باقی نہ رہا کہ تمہیں سوار کرے۔ ارے یہ بہن سہارا دے کر اجرکم علی اللہ۔ شہزادی زینب نے سہارا تو دیا، امام سوار تو ہو گئے،
مقتل کہتا ہے ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھایا تھا کہ 4 سالہ سکینہ نے روک لیا. نہیں مجھ میں ہمت نہیں کہ کیا کیا تسلی دی ہوگی, کیا کیا سمجھایا ہوگا, کیسے منایا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. امام حسین اپنی سکینہ کو سمجھا چکے. اب دوبارہ چاہتے ہی ہے کہ مقتل کی طرف جائے. ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا, آواز دے کے کہتے ہیں این ابطال الصفا این فرسان الحجا, کہاں ہے میرے شیرو, کہاں ہے میرے دلیرو, این این حبیب ابن مظاہر, این این مسلم ابن اوسجا, این این علی اکبر, این این قاسم. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. مقتل سنیں گے. جب سب کو آواز دے چکے, مقتل نے لکھا اب حسین گھوڑے پر بیٹھے ہیں, ذرا رکابوں پر زور دیا, کچھ بلند ہوئے ہیں اپنے راوا سے, فرات کا رخ کر کے کہتے ہیں این این آخی ابا. مجھے نہیں معلوم, بسا مقتل کہتے ہیں لاشائے شودا بلند ہوئی, لبیک یا مولا, لبیک یا مولا. یا آقا موت نے ہمیں مجبور کر دیا, ورنہ بھی ہم آپ کی نصرت میں حاضر تھے. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں مالی انادیکم فلا تجیبونی, ارے میرے شیرو میں تمہیں پکارتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے. اللہ اللہ, جب یہ جملہ کہا تھا تبھی تو لاشائے شودا بلند ہوئی تھی. لبیک یا مولائی, لبیک یا مولائی کی صدائے تھی. بس مصائب تمام ہو گئے. مقتل نے لکھا امام حسین میدان میں آئے, جنگ کرتے جاتے تھے. عالم یہ تھا فوج کوفہ سے, دروازہ کوفہ سے ٹکرا رہی تھی, لیکن اسی اثنا میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی صدا کو سنا. تلوار کو نیام میں رکھا. بس بڑے حوصلے کے ساتھ 4 جملے سن لیجئے. مصائب تمام ہو گئے, آخری گریہ ہے. اگلے سال زندگی رہی تو پھر غم منائیں گے. نہیں معلوم ہم میں سے کون باقی رہے گا, کون باقی نہیں رہے گا. باقی رہی حیات تو پھر غم منائیں گے, اور چل بسے تو قبر میں پھر خاک اڑائیں گے. اجرکم اللہ. حسین چلے, حاطف غیبی کی آواز سنی, تلوار کو نیام میں رکھا. ارے تلوار کو نیام میں کیا رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئی. بھاگی ہوئی فوجیں کیا پلٹی, ارے حسین کو گھیر لیا گیا. گھیرا نہیں گیا بلکہ مقتل کہتا ہے کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, جس کے پاس کچھ نہ تھا اپنی جولیوں میں پتھر لے کر اب عبداللہ حسین کی طرف پھینکتا جاتا تھا. تیروں پہ تیر کھا چکے, بس یا حسین بس. جملہ سننا, احساس کے ساتھ جملہ سننا. جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں نا آپ, کیا ہوتا ہے اگر علم مبارک ڈگمگا جائے تو کتنے عزادار آگے بڑھتے ہیں کہ چل کے علم کو سہارا دے. دل تو کہتا ہے چلو عزاداروں کربلا چلے, فاطمہ کلا پشتے فرس پہ سنبھال لینا پائے. کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں, کبھی دائیں جاتے ہیں. اجرکم اللہ. کبھی حسین دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں, اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ خاک کربلا پہ آئے, دکھیاری ماں کی آواز, آ میرے لال. اجرکم اللہ. مصائب تمام ہو گئے, مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد مقتل نے لکھا حسین ہے, تیروں پر معلق ہے, وقت عصر ہے. حسین نے خاک کربلا کو جمع کیا, ایسا سجدہ کیا کہ پھر سجدے سے سر نہ اٹھایا. شمر ملون کن خنجر لے کر آگے بڑھا. نہیں بیان کر سکتا کیسے خشک گلے پر خنجر چلا ہوگا, لیکن اتنا ضرور ہے بہن زینب دیکھ رہی تھی.
اے پسر صاحب میرا آواز آیا اللہ اللہ تاریخ نے لکھا ادھر سو کے گلے پر کند خنجر چلا ادھر فضا میں قیامت کے آثار بپا ہوئے آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا الا صبح الحسین بکربلا ازرکم اللہ آخری جملے ہے اب وہ منزل ہے شہزادی زینب کو جب پورا دھواں دھواں ہو گیا بھائی دکھائی نہیں دیا تلے زینبیہ سے چلی اے سید سجاد کے خیمے میں آئی اے بیٹا سید سجاد ذرا دیکھ تو صحیح تیرا بابا دکھائی نہیں دیتا اے پھپھی ابا ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا اے شہزادی نے خیمے کا پردہ ہٹایا امام سجاد نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اے بیٹا تیرا بابا اے پھپھی اما غوث دیکھ نو کے نیزہ کے بلندی میرے بابا کا سر ہے Ha ha ha.